بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أول خلق الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نورا من نور الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور یہاں سے جو کچھ بیان کیا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، اللہ رب العزت بارگاہ الوہیت میں قبولیت عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعۃ المبارک کی اس ساعت میں اور اس اجتماع میں جس موضوع اور ٹاپک پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے وہ ٹاپک ہے ہکذا کانوا الصالحون فکیف نحن وہکذا یکون الصالحون فکیف نحن. This is the way the Salihin used to be and how are we, and this is the way the Salihin are and how we are. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے اولیاء اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار کہ اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ خوف نہیں کھاتا اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی اور اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور مؤمن ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وکانوا یتقون، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس آیت کو مکمل کرنے سے پہلے آج اپنی موضوع کو آغاز کرتے ہوئے هَكَذَا كَانُوا الصَّالِحُونَ فَكَيْفَ نَحْنُ، کہ اس طرح صالحین ہوا کرتے تھے اور ہم جو ان اولیاء اللہ سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہیں ہم کیسے ہیں؟ اور یہ سوال آج کی بات سے سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو سوال کرنی چاہیے، اور اس کے بعد میں اب تمام لوگوں سے اور جو ہمیں سن رہے ہیں ان سے ہمبل اپیل ہے کہ یہ سوال ہمیشہ اپنے آپ سے کیا کرے۔ Keep asking yourself that this is the way Salihin used to be, and today we are claiming their love. How are we? اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تقوی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس لفظ کو بارہا استعمال کیا ہے۔ کبھی فرمایا اولئک هم المتقون، کہ یہی لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اور مختلف جگہوں پر اس لفظ کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس لفظ میں ایسی کیا چیز ہے، اس لفظ کے اندر کیا سیکرٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جب بھی اپنی بندوں کا ذکر فرماتا ہے تو اس لفظ کا استعمال اکثر ہوتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری۔ تو آج ہم اس معنی کی اوصاف، اس معنی کی کوالٹیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کی ذہن کھل جائے اور ہم یہ سمجھ لے اور جان لے کہ اللہ کے ولی سے محبت کرنے کا دعویٰ تو بہت آسان ہے، لیکن کمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب محبت کا دعویٰ بھی ہو زبان سے اور دل سے بھی محبت کا دعویٰ ہو، اور دل سے یہ چنگار جل کر پھر انسان کی ظاہری جسم پر ظاہر ہو جاتا ہے، پھر انسان کی قدم قدم، انسان کی پوری زندگی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس سے میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اس کی زندگی پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔
تو علماء کرام نے اور مفسرین نے محدثین نے تقوی کی مختلف کوالٹیز بیان کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، پھر جب کسی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے تو اس متقی کی اوصاف کیا ہوتی ہے، اور جب ان اوصاف کا ہمیں معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے تو پھر ہر محبت کرنے والا اور محبت کا دعویٰ کرنے والا کس پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھنی چاہیے۔ فمن صفات المتقین، متقین کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ ہوتا ہے کہ متقی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، یخشون ربهم بالغیب، کہ غیب میں اپنی رب سے خوف کھاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور اللہ کی جو ولی ہوتا ہے وہ قیامت کے منظر اور قیامت کے دن کے حالات کے لیے مکمل تیاری کرتا ہے کہ جو اللہ کے ولی بن گیا ہے اب وہ ریلیکس نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اس بات پہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ میں اللہ کے ولی ہوں، اب چونکہ ولایت مجھے مل گئی ہے اب میں ریلیکس ہو کر لوگوں سے ہاتھ چماتا رہوں، لوگوں کو میں تعویذ دیتا رہوں، لوگوں سے میں نذرانہ لیتا رہوں، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جعلی پیر اور جاہل پیر جگہ جگہ پتھر اٹھاؤ تو ایک جعلی پیر نکلتا ہے۔ اللہ کے ولی کا یہ کام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی کو چلاتا ہے۔ پھر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور معصوم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک وہ معصوم ہی رہیں گے، تو معصوم ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیروں میں اٹھ کر نمازیں اتنی پڑھتے تھے، اتنا تحلیل و تذکیر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، حتی تورمت قدماہ، کہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہ پھول جاتے تھے اور پھول کا پھٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ معصوم کا حال ہے جس کے اوپر کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی حالت یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت میں اس قدر مگن ہو جاتے تھے کہ اپنے وجود کو بھول جاتے تھے، جسم پھٹ جاتے تھے، لیکن اس کو ہوش نہیں ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ولی کا یہی عالم ہوتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش قدم پر چلتا ہے، تو ولایت پر وہ ریلیکس نہیں ہوتے بلکہ مزید مجاہدات، مزید اسٹرگل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا لا یغتابون ولا یکذبون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اور جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز آتی ہے، لا یغتابون، یہ لوگ غیبت نہیں کرتے۔ اللہ کے ولی جب تقوی و پرہیزگاری جسم میں اور ایمان میں اور اعمال میں موجود ہو تو پھر یہ غیبت نہیں کرتے، بک بیچ نہیں کرتے، ولا یکذبون، اور جھوٹ نہیں بولتے۔ آج کل ہم بعض لوگ جو اپنے آپ کو پیر سمجھتے ہیں اور پیر نہیں ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی ولی سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں شیطان کے ولی ہوتے ہیں، وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں اور ولی پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو میں ہر لفظ میں جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔
تو یہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کا ولی اور جس میں تقوی ہو وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا. کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کچھ بھی ہو جائے وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا اور کسی کے پیچھے میں باتیں نہیں کرتے. اللہ کے ولی کے اندر ہمت ہوتا ہے اور گٹس ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو اس کی پیٹھ کے پیچھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس یا تو وہ اپنی کشف میں جا کر اس بندے کو سامنے حاضر کر کے اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارا یہ معاملہ ہے، یا تو اس کے گھر میں جا کر یا اس کے پاس جا کر اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارا یہ معاملہ ہے. آج ہم غوث اعظم کے مجالس کر رہے ہیں. غوث اعظم وہ ولی ہے کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر بادشاہ وقت کو کہا کرتے تھے کہ مستنصر تم ظالم بادشاہ ہو، تیرے ہاتھ میں عوام کے پسینہ کے خون ہے اور تم عوام کا پیسہ کھا رہے ہو اور یہ حرام ہے، تمہیں جائز نہیں ہے. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. لیکن آج کل ہم لوگ کمپرومائزیشن میں اور مصلحتوں میں، کبھی سوسائٹی کی وجہ سے، کبھی دوستی کی وجہ سے، کبھی جابس کی وجہ سے، کبھی دنیا کی وجہ سے، کبھی مال و دولت کی وجہ سے ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے ولی کا، لیکن دل ہمارا اپنے دوستوں کی طرف مبذول ہوتے ہیں، دوستوں کی طرف اور سوسائٹی کی طرف اور احباب اور کولیگز کی طرف سے ان کی طرف ہمارا بڑا خیال ہوتا ہے. یہ اللہ کی ولی کی نشانی اور صفت نہیں ہوتی. فرمایا ولا ینافقون، پھر یہ منافق نہیں ہوتے. جب تقوی پرہیزگاری آ جاتا ہے تو پھر انسان منافق نہیں ہوتا. منافق کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ذل وجہین، دو چہرہ والا انسان. ہمارے معاشرے میں آج الا ماشاء اللہ بہت کم ہے. الا ماشاء اللہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ چہرہ تمہیں نظر آ سکتا ہے، لیکن جہاں قدم قدم جہاں جائے تمہیں ڈبل چہرے ہی نظر آتے ہیں کہ تیرے سامنے کچھ اور کہتا ہے اور پیچھے جا کے کچھ اور کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ منافقت ہے اور یہ صفت اللہ کی ولی میں نہیں ہوتا اور تقوی پرہیزگاری میں نہیں ہوتا. ولا ینافقون ولا یحسدون، پھر یہ اللہ کی ولی جو ہوتا ہے، اللہ کے ولی جب اس کے اندر تقوی آ جاتی ہے تو یہ حسد نہیں کھاتا، یہ جلسی نہیں ہوتا. اگر کسی کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے اور اس کے پاس نہ ہو پھر یہ جلتا نہیں ہے بلکہ رشک کھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، اے اللہ اس میں بھی برکتیں دے دو اور مجھے بھی ایسی عطا فرما دے. یہ اللہ کے اولیاء کی نشانیاں ہوتے ہیں. اللہ کی ولی اور متقی اور پرہیزگار آدمی جب وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ معاشرے میں ترقی کرتا ہے اور معاشرے میں اللہ رب العزت نے اس کو بہت کچھ دیا ہے تو پھر یہ اللہ کے ولی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس میں برکت دے دو اور مجھے بھی اس کی طرح مجھے نواز دو. حسد نہیں کرتا. پھر فرمایا الخیر عنده مأمول، کہ اللہ کے ولی کے پاس خیر جو ہوتا ہے اور بیٹرمنٹس اور گڈنس اور اچھائیاں معمول ہے، یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، یہ تو خزانہ ہوتا ہے اچھائی کا. تو اللہ کی ولی کے پاس انسان جب ہی جاتا ہے اس کو خیر ہی خیر نظر آتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص میرے پاس یا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس آ جائے تو پھر خیر کی بجائے جو تھوڑا بہت اس کے پاس خیر ہے اس کو بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا والشر من جانبہم مأمون، اور اللہ کی ولی کی طرف سے کسی کو شر نہیں ملتی، کسی کو برائیاں نہیں ملتے. اللہ کی ولی سے جب تم اپنے ہاتھ کو اللہ کی ولی کی دامن میں رکھ دیتے ہو تو پھر سمجھو کہ تمہارا ہر قدم خیر ہی خیر ہے اور اس بارگاہ سے تمہیں شر کبھی نہیں ملیں گے کیونکہ اللہ کی ولی ہوتے ہیں. فرمایا یعطون ما حرمہم، اللہ کی ولی اور متقی اور پرہیزگار کی کوالٹیز یہ ہے کہ اگر کسی نے تمہیں منع کیا تو تم بدلے میں منع نہ کرو بلکہ دے دو.
یہ اللہ کے ولی کی کوالٹیز اور متقی اور پرہیزگار کی کوالٹیز ہے کہ کسی نے منع کیا، ٹھیک ہے منع کرے، تمہاری مرضی، لیکن تمہاری ضرورت جب پڑتی ہے اور میرے پاس آئے یا کسی اور کے پاس آئے تو جس کے اندر تقوی ہوگا وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک دن میں نے اس سے مانگا اس نے مجھے منع کیا، بلکہ بولیں گے بس میرے نصیب میں نہ تھا اس لیے اس نے نہیں دیا۔ اتنا پوزیٹیو مینٹالٹی ہوتے ہیں اللہ کی اولیاء، وہ کبھی نیگیٹیوٹی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ They never thought negative. They are always positive with the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They don't say that one day I went to him and he deprived me from my rights. He did not fulfill my desire. So today it is his turn. Let me show him the game, or let me also reject him as he has rejected me. No, this is not the quality of those who are pious and those who have piety in themselves. Allah ki wali wo deta hai. تم اس کو منع کرتے رہو لیکن وہ تمہیں دیتے رہیں گے کیونکہ دینا جو ہے وہ اللہ کی شان ہے اور تقسیم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو اللہ کے ولی حضور کی سنت پر عمل کرتے رہتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حضور کو نہیں مانتے، لیکن کیا وہ بھوک سے مرتے ہیں؟ کبھی کبھی وہ ہم سے زیادہ ظاہری زندگی میں خوش ہے اور ہم سے زیادہ عیاشی کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ حضور کا ایسا سمندر ہے جس میں انسان بس لیتے رہے اور پیتے رہے اور مزے لیتے رہے، لیکن جب وقت آتا ہے پھر اس کا پکڑ آ جاتی ہے، پھر انسان پوری زندگی برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولی دیتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ فرمایا لا یخونون فی امانہ، اللہ کی جو ولی ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ بڑا اہم بات ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، ایک انسان نے آپ کو امین سمجھا ہے، آپ کو ایک متقی سمجھا ہے، اپنی ایک چیز تمہارے پاس رکھوایا یا تمہیں ایک چیز دیا کہ بھائی یہ چیز فلان جگہ پر پہنچا دو یا اس چیز سے فلاں کام کر لو، تم پر مکمل بھروسہ کیا اور آخر میں نتیجہ یہ ہوا تو نے اس بندے کا بھروسہ کو توڑ دیا۔ بھروسہ توڑنا یہ اللہ کی ولی کی نشانی نہیں ہے اور متقی پرہیزگار آدمی کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ولی امانت پر بڑا محافظ ہوتا ہے۔ اپنی ذاتی پراپرٹی کی حفاظت اتنا نہیں کرتے جتنی دیا ہوا امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ولی کی نشانی اور متقی کی نشانی ہے۔ ولا يعقون ولا يقطعون، اور یہ نافرمان نہیں ہوتا، یہ ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوتے۔ اللہ کی ولی اپنی ماں باپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے بے حد عزت کرتے ہیں، ماں باپ سے بے حد خدمت کرتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی مثال اور چھوٹا سا مثال، ویری ریسنٹ مثال میں آپ کو اپنے پیر و مرشد، کیونکہ یہی مثال میرے سامنے ہے کہ جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، تو مجھے فخر محسوس ہوتی ہے جب میں اپنے پیر و مرشد کی مثال پیش کرتا ہوں لوگوں کے سامنے۔ تو ان کی بھی ایک والدہ تھی، تو پیر و مرشد کا یہ عالم تھا، ان کا ایک مخصوص وقت ہوا کرتا تھا اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کا۔ ویسے تو ہر وقت خدمت میں مصروف ہوتے تھے، جب بھی والدہ کی ضرورت پڑتی تھی تو فوراً پہنچ جاتی تھی۔ کبھی کبھی اہم میٹنگز کو چھوڑ کر وہ ماں کی خدمت کے لیے چلے جاتی تھی۔ آج کوئی ایسے انٹلیکچوئل بندہ ہے جو اپنے آفس کو چھوڑ کر، ماں نے فون کیا آفس کو چھوڑ کر جا کے ماں کی خدمت کرے؟ کوئی ہے؟ اگر کوئی ہے تو سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کو تقوی کی ایک کوالٹی اس کو دے دیا ہے، لیکن بہت کم ہے۔ وہ کہتے کفچک مولاتیت، یہی کہتے کہ میں بیزی ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ بہت بڑا انٹلیکچوئلز، بڑے ڈیلیگیشن آیا ہے فورن کنٹری سے، ان کے ساتھ بیزی ہوں۔ اگر یہ ماں تمہیں ابورٹ کر لیتے تو آج اپنے آفس میں ٹائی پہن کر اور ایئر کنڈیشن کرسی پر بیٹھ کر کے تم ڈیلیگیشن سے ملاقات کر سکتے تھے؟ اگر یہ ماں تمہیں پیدا ہوتے ہی تمہیں مار دیتی تو آج تم ماں کو فون کر کے اور کرنے کا موقع ملتا اور ماں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ ٹوڈے آئی ایم بیزی، ڈونٹ ڈسٹرب می مام، آئی سی یو ایوننگ ٹائم۔ یہ کبھی تمہیں موقع نہ ملتا، لیکن
दुनिया के हवस इतना बढ़ चुका है हम लोग के जिस्म में कि मां को हमने घटिया चीज समझ रखा है, लेकिन अल्लाह की वली की ये निशानी नहीं है। तो पीर और मुर्शिद हमेशा एक खास वक्त मखसूस हुआ करता था कि उस वक्त में कोई भी आ जाए, दुनिया को कोई भी बादशाह आ जाए, दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी आ जाए, फौरन कह देता है, कुछ बता दो कि इस वक्त मेरा ये जो वक्त है मेरी मां की खिदमत का खास वक्त है, इसलिए मैं किसी से नहीं मिल सकता। ये मेरा अपना जाती मुशाहिदा है, मिंबर रसूल पर बैठकर मैं बता रहा हूं। तो अल्लाह की वली अपनी मां बाप की खिदमत इस तरह करता है कि वो अपनी तमाम एक्टिविटीज, अपनी तमाम एंगेजमेंट को एक तरफ रखकर और सबसे प्यारा और सबसे बड़ा एक्टिविटी अपनी मां की खिदमत समझते हैं। तो ये अल्लाह की वली। वला यक़तऊन, फिर वो रिश्तेदारों से नाराज नहीं होते, मां से नाराज नहीं होते, बाप से नाराज नहीं होते। ये अल्लाह की वली की निशानी है। अल्लाह की वली जो होता है, मां कुछ भी बोले, बाप कुछ भी कहे, लेकिन बाप बाप होता है, मां मां होती है। अरे जो ये जानना चाहता है कि मां का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, उससे पूछो। जो पूरी जिंदगी मां बाप से दूर रहकर मां बाप से दूर रहता है, लेकिन उसकी तमन्ना यही होती है कि काश मुझे मां का नजारा नसीब हो जाए, बाप का नजारा नसीब हो जाए, उन लोगों से पूछो, फिर तुम्हें मालूम होगा कि मां का मकाम क्या होता है, बाप का मकाम क्या होता है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर इतना नेमत दिया है कि सुबह को उठो तो मां का चेहरा नजर आती है, शाम को घर पे आ जाए तो बाप तुम्हें गोद में ले लेते हैं, फिर भी नादान इस कदर तुम गफलत में डूबे हुए हो कि मां बाप की खिदमत और इज्जत नहीं करते। इससे बड़ी बदनसीबी दूसरे पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली। यहां मां को कुछ हो जाए तो एक फोन पर बेटा पहुंच सकता है, लेकिन ऐसे लोग जमीन पर मौजूद है जो तुम्हारी तरह अल्लाह का भी बंदा है, तुम्हारी तरह अल्लाह की मखलूक है। मां को कुछ भी हो जाए, बाप को कुछ हो जाए, उन औलाद को मालूम ही नहीं है। कभी कभी कहीं वक्त के बाद उनको मैसेज मिल जाते कि ये हुआ है। तो दोस्तों, अल्लाह के जो वली होते हैं वो मां बाप के मकाम को समझते हैं, मां बाप की इज्जत को समझते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। रिश्तेदार ने कुछ अगर किया है तो फिर ये लोग ये समझते हैं कि मेरा खून है, अगर इसने कोई गलत काम किया है तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं इनको बुलाकर बातों को टेबल रखकर और सोल्यूशन तलाश किया जाए। ये नहीं अपने रिश्तेदारों को सोसाइटी से निकालना शुरू कर दे, रिश्तेदारों को धक्के मार मार कर अपने आप से अलग कर देना, ये अल्लाह की वली की निशानी नहीं है, मुत्तकी और परहेजगार आदमी की निशान नहीं है। अल्लाह की वली की निशान ये है कि रिश्तेदार को अगर तकलीफ हो जाए, कोई भी रिश्तेदार हो, मामू हो, चचा हो, खाला हो, फूफा हो, फूफी हो, कहीं भी हो, अगर उस सोसाइटी में सबसे बड़ा आदमी बहुत अमीर है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस सोसाइटी में जितने गरीब रिश्तेदार हैं उनकी हर तकलीफ को उठाने के लिए, हर तकलीफ को संभालने के लिए हर वक्त मौजूद होना चाहिए। यही अल्लाह की वली की निशानी होती है। आज हम अपने रिश्तेदारों को धक्के मार मार कर सोसाइटी से तो क्या बल्कि अपनी फैमिली से भी दूर कर देते हैं। ये अल्लाह की वली की निशानी नहीं होते। दोस्तों, मेरी बात कभी कभी कड़वा होते हैं, मुझे यकीन जाने, कसम खुदा की, मुझे तकरीर करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है तो मेरे जो दिल के जो दर्द है, दिल की जो आवाज है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आवाम तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। हम तो हुजूर की मोहब्बत की बातें करते रहते हैं, हुजूर की जात पर बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि बस यही काफी है, हुजूर की तारीफ करो, बस यही जन्नत का सबब बन जाता है। बेशक है, लेकिन जब हुजूर को भेजा किया, यकीनन और इसमें कोई शक नहीं,
حضور کی ذات مقصود امت ہے، مقصود کائنات ہے، اور یہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. لیکن حضور کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. حضور کی ذات کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے، نور الدنیا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہارے دلوں کی جو نور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعمال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افعال ہے. اس غلط فہمی میں کبھی نہ بیٹھنا کہ میرا عقیدہ ہے، باقی کوئی کچھ کہنا ہے ان کی مرضی کہتے رہے، کہ جب تک حضور کی ذات کے ساتھ ساتھ حضور کے افعال اور اعمال پر ہم عمل نہیں کریں گے تو محبت کے ڈنگے ہم بجاتے رہے، لیکن یہ محبت کبھی محبت نہ ہوگا. کیونکہ کسی تاریخ میں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرمایا، کبھی ہمارے سامنے مثال نہ آیا کہ صرف حضور کی ذات کی بات کیا جائے اور حضور کے افعال اور حضور کے اقوال کی بات نہ کیا جائے. دوستو، اپنی نیند کی غفلت سے اٹھ کر نکل جاؤ اور اپنے آپ کو صحیح محبان اولیاء بنا لو. اور صحیح محبان اولیاء اس وقت ہوگا کہ اگر ہم کوشش کریں. ہم ان کی طرح عمل نہیں کر سکتے، ہم ان کی طرح پرہیزگار متقی نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بس ایک قدم تم اٹھاؤ اور ایک راستہ اختیار کرو اللہ کی طرف آنے کا اور اللہ کے ولی کی طرف آنے کا. اللہ نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، وہ ایک راستہ لیں گے، ہم ان کے لیے ہزارہاں راستہ کھول دیں گے اور اتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کے لیے کہ ایک راستہ کیا، دو راستہ کیا، ہزارہاں راستہ دے دیں گے اور ہم تک آسان سے پہنچ جائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.